نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النور آیت نمبر 26 تک ہم نے کر لیا تھا۔ تو آیت نمبر 26 میں کیا بات آئی تھی کہ خبیث ایک طرف ہیں اور پاک ایک طرف ہیں۔ یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں دنیا کے اندر۔ خبیثوں کی شہرت خبیث ہوتی ہے، اعمال خبیث ہوتے ہیں، مائنڈ سیٹ خبیث، عقیدہ خبیث، انجام بھی ان کا خبیث، ان کی باتیں بھی خبیث، ان کے ساتھی بھی خبیث، یہی ہے نا۔ اور سب سے زیادہ گندی جگہ، تکلیف دہ جگہ، خبیث جگہ جا کر پڑیں گے اور وہ کیا ہے؟ جہنم۔ دنیا میں خبیث ان کے ساتھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی۔ ان کو اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی، پاکیزگی سے ان کو وحشت ہوتی ہے۔ جیسے بیمار انسان جو ہوتا ہے وہ پانی سے بعض دفعہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، ہائیڈروفوبیا ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو، پانی دیکھتے ہیں تو ان کو ڈر لگنے لگتا ہے، مر جاتے ہیں پیاسے، پانی نہیں پیتے۔ دارے ڈرپس وغیرہ سے پہلے کا دور ایسا ہی تھا، ایسی بیماری لوگوں کو ہوتی تھی۔ ہر ناپاک گندا کام ان کو اچھا لگتا ہے، ہر گناہ کی پکار ان کو دل فریب لگتی ہے۔ اور دوسری طرف طیب لوگ ہیں، پاکیزہ عقیدہ، پاکیزہ باتیں، پاکیزہ شہرت، پاکیزہ اعمال، پاکیزہ ساتھی، پاکیزہ انجام۔ فرشتے ان کے ساتھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ گندگی سے وحشت ان کو ہوتی ہے۔ اذا مروا باللغو مروا کراما، ہم سورہ فرقان میں پڑھیں گے۔ لغو چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو نظر جھکا کر وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ ان کی حس صفائی کی اتنی تیز ہے، نہ شرک نہ کفر، ساتھی بھی ایسے ہی، اور شہرت بھی ان کی پاکیزہ ہوتی ہے، اور کام بھی ان کے بہترین ہوتے ہیں، اور باتیں بھی ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں، اور انجام بھی ان کا بہترین ہوگا۔ اور جنت میں پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے ساتھ ہوں گے، اور جہنم میں خبیث جو ہیں وہ خبیث کے ساتھ ہوں گے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں ہم رکھیں کہ انبیاء کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء کی بیویاں پاکیزہ کردار تھیں۔ کیا کہہ رہی ہوں میں آپ سے؟ پاکیزہ کردار تھیں، یعنی بد کردار کبھی نہیں تھیں۔ کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ اللہ نے کبھی کسی زانیہ کو، کسی فاحشہ کو اپنے نبی کے گھر میں لا کے نہیں رکھا۔ ہاں، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پاک دامن ہوں، کردار کی اچھی ہوں، لیکن عقیدے میں فساد ہو۔ آج کل بھی ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں، شریف ہیں، صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ گناہ سے مراد ہے یعنی اعمال میں ان کے بے حیائی نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، لیکن عقیدہ فاسد ہے ان کا۔ تو شرم اور حیا تو اللہ نے فطرت میں گوندی ہے نا، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ خالی مومن کی فطرت کے اندر شرم ہو، غیر مسلم غیر مومن کی فطرت میں بھی شرم حیا ہوتی ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، ان کے اندر شرم حیا تھی، بد کردار نہیں تھیں، لیکن عقیدہ درست نہ تھا۔ تو کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، بد کرداری کی وجہ سے نہیں۔ اور یہ کوئی کسی کا آج کوئی نیا نویلا قول نہیں ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں ما بغت امرأۃ نبی قط، کبھی کسی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کری، نیور۔ اس میں تو آپ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کا نسب گڑبڑ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ کو ناجائز بچہ کوئی ان کی بیوی جو ہے وہ خاندان میں لے کر آ گئی اور نبی کا سرنیم جو ہے وہ اس کو دے دیا، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے انبیاء کی حفاظت فرمائی ہے، اور اس حفاظت کے اندر انبیاء کے نسب کی حفاظت ہے۔ انبیاء کا، رسولوں کا نسب کبھی گڑبڑ نہیں ہو سکتا کہ غیر نبی، غیر مرد کا بچہ بیوی لے کر گھر آ جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور انبیاء اور رسول
قوم کی اصلاح کے لیے جاتے تھے، کبھی کامیاب ہوتے تھے کبھی نہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ کامیابی نصیب ہوتی تھی کچھ کے ساتھ نہیں، تو اللہ کے فیصلے۔ بعض انبیاء بعض رسول اپنی بیویوں کو ایمان کی دولت تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے، بعض نہ ہو سکے۔ ان میں نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے اور لوط علیہ السلام کا نام آتا ہے، تو یہ تو فیصلے اللہ کے ہیں نا، انبیاء کے اختیار کی بات تھوڑی تھی کہ کس کو ایمان کی دولت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا ہے، سورہ قصص میں ہم پڑھیں گے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، مگر اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو وہ کفر کی وجہ سے جہنم میں گئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بات فرمائی آیت نمبر 26 میں، دو الگ الگ کیٹیگریز بنائی، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو طیب لوگوں میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ مجھ کو پاک کر دے، اللہ اندر باہر سے مجھ کو پاک کر دے۔ یہ دنیا مطہرہ ہے، ہم یہاں پاک ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم فطرتاً پاک ہیں، سچی بات ہے، انسان فطرت کے لحاظ سے بہت پاک صاف ہے۔ سچی بات ہے کہ انسان کے اندر ایک انیٹ معصومیت موجود ہے، اس کو تبھی تو برائی کو دیکھیے منکر کہتے ہیں نا، فطرت اباح کرتی ہے، فطرت ہٹتی ہے ان چیزوں سے، ضمیر کچوکے دیتا ہے۔ زبان چلا کے تو دیکھیں کبھی ماں باپ کے آگے، کبھی حق تلفی کر کے تو دیکھیں کسی کی، پھر دیکھیں ضمیر کیسے کچوکے دیتا ہے، کبھی بلا وجہ غصہ تو کریں، پھر دیکھیں ذرا پورا دن کیسا ہمارا برا گزرتا ہے۔ کبھی لڑائی تو کریں کسی سے، پھر دیکھیں کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، کوئی نعمت نہیں لگ رہی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو بہترین اٹھان پر بنایا ہے۔ اب یہ تو شیطان اور نفس نے مل کر کیا کیا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو نچلوں میں سب سے نچلا، خود ہی اس نے گرنا چاہا مقام انسانیت سے تو گر گیا۔ یہ تو چوائس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو اور آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنائے۔ تو فطرت کے اندر پاکیزگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا پاک نبی بھیجا کہ یزکیہم، جو کہ تزکیہ کرتا ہے اپنی امت کا۔ ہمارے نبی نے کیسا ہمارا تزکیہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں کو ہم سینے سے لگا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ پاک لوگ بالکل الگ ہیں، خبیث لوگ بالکل الگ ہیں، کوئی کامنالٹی نہیں ہے ان کی۔ دنیا میں ان کے لائف سٹائلز بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ترجیحات پرائیورٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اور آخرت میں انجام میں زمین آسمان سے بڑھ کر فرق ہوگا۔ طیبین جنت کے درجوں میں ہوں گے، ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے طیب تھے، کتنا پاک کیا تھا، اس کے حساب سے جنت کے درجے ملیں گے۔ جتنے پاکیزہ اتنا اعلیٰ درجہ، حتیٰ کہ پاکیزہ ترین کہاں ہوں گے؟ جنت الفردوس۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ظاہر کی ہے۔ ہم سورہ واقعہ میں انشاءاللہ تفسیر جب کریں گے سورہ واقعہ کی، تو وہاں دیکھیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہیں۔ اب وہ کیسی صفیں ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت ان میں سے 80 صفیں رکھے گی، 80 لائنز مسلمانوں کی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میری امت جو ہے وہ جنتیوں کا آدھا حصہ ہوگی۔ شطر کا لفظ آتا ہے، بڑا پورشن ہوگی، یا شطر نصف کو بھی کہتے ہیں، ہاف کو، یا ایک بڑے حصے کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک سائزبل اماؤنٹ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہوگا۔ تو قرآن نے جو تزکیہ کیا ہے ہمارا، اور جو حدیث ہمارا تزکیہ اور سنت تزکیہ ہمارا کرتی ہے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ بعض دفعہ ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں کچھ دنیاوی ظاہری چیزوں کے اندر کہ اچھا یہ اس صحابی کی اس صحابی سے جنگ کیوں ہوئی، یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد رکھیں، ان کے کردار پہ نظر رکھیں، کیسے پاکیزہ تھے۔ یہ جہاں شیطان زور لگا رہا ہے، ہر طرح کی گندگی پھیلا رہا ہے، جہاں نفس جو ہے وہ نیچے سے نیچے ہمیں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں ذرا صحابہ کا آپ کردار تو دیکھیں، کیا اعلیٰ ان کا کردار تھا۔ اور یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی وجہ سے ہوا۔
اور پھر واقع افک بھی ہم نے پورا یہاں پڑھا. تو یہاں بس سمجھیں کہ واقع افک جو ہے مکمل ہو گیا. اور اس سے پہلے کچھ ہم نے ذکر بھی پڑھ لیا تھا سزاؤں کا. دیکھیں سورہ نور میں ہم دیکھ رہے ہیں قوانین آ رہے ہیں نا کافی سارے, اور 2 حدود ہم نے دیکھی ہیں, ایک حد زنا اور ایک حد قذف. ٹھیک ہے. تو اب جب سزا کا ذکر آ گیا تو پھر ضروری بھی تھا کہ اب سزا کی ہولناکی کے بعد بتایا جائے کہ تم کیسا نظام بناؤ کہ سزا کی نوبت ہی نہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جیسے ہم بات ابھی تک کر چکے کہ اسلام نے ایک ریولژن, ایک کراہیت, ایک بوت پیدا کر دیا تھا بے حیائی کا. یعنی کہ پہلے اسلام نے آ کر ہمیں انسان بنایا, ہمیں سے مراد لوگوں کو فطرت کے ساتھ کنیکٹ کیا. ایک دفعہ انسان اپنی فطرت کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے نا, وہ اس کے جو ڈورمنٹ فطرت ہے وہ ایک دفعہ جاگ جائے, اس کو ہوش آ جائے, اس میں توحید اور عدل اور حیا کی پہچان دوبارہ سے اجاگر ہو جائے, تو شریعت کی تعلیمات تو گلف کی طرح فٹ ہوتی ہیں. بلا مبالغہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, ٹیلر میڈ لگتی ہیں شریعت کی تعلیمات کہ آف کورس یہی ہونا چاہیے تھا. تو پلیز سورہ نور پڑھتے ہوئے رائٹ لیفٹ مت دیکھیں, کسی کی بات نہیں سنیں, اپنے اندر جھانکیں, اپنے آپ سے کنیکٹ ہوں. اور اللہ سے امید رکھتے ہیں ہم کہ 17 پارے پڑھنے کے بعد قرآن نے ہماری فطرت کو تازہ کر دیا ہے, جگا دی. اگر ہم نے حقیقت میں علم حاصل کیا ہے, ہم نے حقیقت میں اپنے ایمان کی تربیت کی ہے اور اس کو تازہ کیا ہے, تو اب یہاں تک آتے آتے الحمدللہ ہمیں سب تعلیمات سمجھ آ جائیں گی. اور یاد رکھیں, میجورٹی ہیز نیور بین اتھارٹی جہاں تک فیتھ کا تعلق ہے. ایز فار ایز فیتھ از کنسرنڈ, میجورٹی ہیز نیور بین اتھارٹی. اتھارٹی ہمیشہ اس کے اندر دین رہا ہے, آسمانی مذہب جو اللہ نے نازل کے, دین ابراہیمی اتھارٹی رہا ہے اس کے اندر. تو وہ ایک نظام تو یعنی کہ انفارملی تو وہ تھا, اب اس کو ایک فارمل شکل دی جا رہی ہے, اس کو اسٹرکچر دیا جا رہا ہے. تو اسلام کا پورا نظام آگے ہم دیکھیں گے کہ آ رہا ہے کہ اس نظام کو پھر اب فارملی امپلیمنٹ کر لو, ذہن سازی ہو چکی ہے, اب یہ قوانین امپلیمنٹ کر لو, تو نہ حد زنا کی نوبت آئے گی, نہ حد قذف کی نوبت آئے گی, ان سزاؤں کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تم اپنی پیٹھوں کو کوڑوں سے بچا لو گے, تم ڈیتھ پینلٹی سے اپنے آپ کو بچا لو گے. تو یہ تو عورتوں اور مردوں دونوں کا پروٹیکشن ہے اس کے اندر, ان احکامات میں جو آگے آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ گھر کی پرائیویسی قائم رکھنے کے بارے میں احکامات دیے جائیں گے, اس لیے کہ اسلام پرسنل اسپیس کی بڑی حفاظت کرتا ہے. یہ تو ہمیں آج ماڈرن کانسیپٹ لگتا ہے کہ مائی اسپیس. اسلام نے تو کب 1450 سال پہلے پرائیویٹ اسپیس کی حفاظت کی ہے, ایسی اٹانومی دی ہے لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر. پھر مزید احکامات آگے ہم دیکھیں گے کہ معاشرے میں بد نظری کو منیمائز کیا جا سکے, کہ نظریں نہ بھٹکیں. سب سے پہلے نظریں قابو سے باہر ہوتی ہیں. لفظ اچھا نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی لفظ سمجھ آ نہیں رہا, اور بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پوری ایک فلسفی کو انکیپسولیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ لفظ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آوارہ نظر, جو نظر ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے, کوئی قدغن نہیں اس کے اوپر, کوئی حیا نہیں اس نظر کے اندر, کوئی لحاظ نہیں اس نظر کے اندر. جس کو چاہا اور جس طرح سے چاہا اس طرح سے دیکھ لیا, irrespective of the fact کہ اس کے کتنے نیگیٹو ریپرکشنز ہیں, اور جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ کتنی اذیت محسوس کر رہی ہے یا کر رہا ہے, اور کیا نتائج نکلنے ہیں یہ کوئی نہیں سوچتے. بس نظر بھٹک رہی ہے, بھٹکی ہوئی نظر کہہ لیں, چلیں یہ ذرا بہتر لفظ ہے بھٹکنا, بھٹکی ہوئی نظر. تو اللہ نے نظروں کے بھٹکنے پر پابندی لگائی ہے, ان کو صراط مستقیم دی ہے. تو اسلام جب کہتا ہے نا صراط مستقیم, اور ہم جب مانگتے ہیں اپنے رب سے سورہ فاتحہ میں ہر دفعہ ہر رکعت میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ہمارے باڈی پارٹ کو سیدھا راستہ دکھایا ہے. ہماری نظروں کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھایا ہے کہ دیکھو بس اس پاتھ کے اوپر تمہیں رہنا ہے, تمہیں یہاں اپنی نظروں کو فوکس کرنا ہے, ادھر ادھر نہیں بھٹکنا. کتنے مجھے بتائیں جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ڈرائیونگ میں کس وجہ سے ہوتے ہیں, بتائیے ذرا. اٹینشن ایک دم سے جو ہے بھٹک گئی نا, لوگوں نے سیل فون دیکھ لیا بجائے کہ اپنے سامنے سڑک پہ نظر رکھتے, نظر ان کی بھٹک گئی.
ایسی چیز دیکھنے لگ گئے جو اس وقت ان کو نہیں دیکھنی چاہیے تھی، رائٹ اینڈ لیفٹ دیکھنے لگ گئے. اس وجہ سے بھی تو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ہم جب یہ بات سمجھ سکتے ہیں تو کیا یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے کہ نظروں کا بھٹکنا، ادھر سے ادھر پھرنا، یہ کتنے بڑے بڑے جرائم کو اور کتنے بڑے بڑے خطرات کو جنم دینے والا ہے معاشرے کے اندر، کتنے گناہوں کا پیش خیمہ بننے والا ہے نظر کا بھٹکنا. بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اپنی آنکھوں کی ذمہ داری ہمیں اٹھانی ہے. دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نظروں کی خیانت سے بچا لے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ. اللہ میری آنکھ کو خیانت سے بچا لے. اللہ میں وہ چیز نہ دیکھوں جس کو تو نے دیکھنے سے منع کیا. پھر اگر ہم ماضی میں جائیں، جاتے 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 آدم علیہ السلام تک پہنچ جائیں، اپنے ابو تک اور اپنی امی تک. جب شیطان نے آ کر کہا ہوگا، وسوسہ ڈالا ہوگا کہ چلو جا کے تم ذرا اس درخت کا پھل تو کھاؤ، تو پہلے بتائیں کہ جسم کا کون سا حصہ اس پھل کی طرف گیا ہوگا؟ آنکھ. سب سے پہلے دیکھا ہوگا، نظر بھر کے دیکھا ہوگا. کہا ہوگا شیطان نے کہ دیکھنا تو منع نہیں ہے، تم کھا تھوڑی رہے ہو، اللہ نے کھانے سے منع کیا ہے نا، قریب جانے سے منع کیا ہے نا، تم دور سے بیٹھ کے درخت کو دیکھتے رہو. تو حرام کو دیکھنا حرام کی طلب پیدا کرتا ہے. شیطان نے حرام میں بڑی کشش رکھی ہے. اگر حرام میں کشش نہ ہوتی تو حرام سے بچنے کا بدلہ اللہ جنت نہ رکھتا کبھی بھی. اتنا بڑا امتحان ہے آنکھ کو حرام سے بچانا، اتنی کشش ہے حرام کے اندر. اور یہی پہلا قدم ہوتا ہے صراط مستقیم سے ہٹنے کا. یہیں پر چیزیں سلپ ہونی شروع ہوتی ہے. پہلے نظر سلپ ہوتی ہے، اس کے بعد باقی جسم جو ہے اس کو فالو کرتا ہے. اسی کہ نظر کس کو فیڈ کرتی ہے؟ امیجنیشن کو، ہے نا، ارادوں کو، خیالات کو، جذبات کو. تو یہ نظر ہر چیز کے اوپر اثر ڈال رہی ہوتی ہے. دو چیزیں ہیں، ہماری سماعت اور ہماری بصارت. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بناتی ہیں بیسکلی. تو ہم کیسے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں خالی دیکھ ہی تو رہے ہیں؟ خالی دیکھنا نہیں ہے. اور جب نظر لگ سکتی ہے، عین جس کو کہ عربی میں عین کہتے ہیں، نظر لگنا کہتے ہیں. دور سے بیٹھ کے کوئی کسی کو خاص انداز سے جب دیکھتا ہے تو نظر لگ جاتی ہے، لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں. اسلام ہر طرح کے سپرسٹیشنز کو مٹانے آیا ہے. اگر تو نظر کی حقیقت نہ ہوتی تو اسلام کہتا کوئی حقیقت نہیں ہے. آخر اسلام نے بتا دیا نا کہ رنگوں میں کوئی نحوست نہیں ہے، دنوں میں نحوست نہیں ہے، پتھروں میں نحوست نہیں ہے، ستارے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. تو یہ ڈیزاسٹر کچھ نہیں ہوتا، کوئی ستارے کسی کا قسمت بنا یا بگاڑ نہیں سکتے. تو جہاں سارے توہمات مٹائے، اگر نظر لگنا بھی وہم ہوتا، سپرسٹیشن ہوتا، اسلام مٹا دیتا. تو یہ نظر کے اندر پاور ہے. ہم پاور آف ورڈز کی بات کرتے ہیں تو پاور آف لکنگ، دیکھنے کی بھی بڑی طاقت ہوتی ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ نظروں پر بھی اسلام نے پابندی لگائی ہے، اور عورتوں مردوں کے تعلق پر چند پابندیاں لگائی گئی ہیں. اور یہ ہر سویلائزڈ شریف معاشرے کے اندر، ہر سویلائزڈ معاشرہ شریف نہیں ہوتا. سویلائزیشن کا ایک معیار ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. سویلائزیشن کو ہم نے چند ونڈو ڈریسنگز تک محدود کر لیا. ہم کہتے ہیں سویلائزیشن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں امریکہ سویلائزڈ ہے، یورپ سویلائزڈ ہے. جو آج ڈیفینیشن دیا گیا ہے اس کے لحاظ سے ڈیفینیٹلی سویلائزڈ ہے. کس طرح سے؟ سائنسی ترقی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، صفائی ستھرائی ہے، انفراسٹرکچر اپنی جگہ بہت عمدہ ہے، ان کی دنیاوی ترقی ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہیں، ڈسکوریز ہیں، انوینشنز ہیں، بلڈنگز بہت خوبصورت ہیں. جیسے بھی ہم نے بات کی، سارا یہ اسٹرکچر بڑا خوبصورت ہے. اس لحاظ سے روم بھی بڑا سویلائز تھا. لیکن شرافت کہاں ہے؟ شرافت کے بغیر سویلائزیشن کیسے آ سکتی ہے؟ آج کی اس دنیا کی سویلائزیشن سے کہیں زیادہ انکمپیریبلی ایڈوانسڈ سویلائزیشن میں مدینہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. مچ مور سویلائزڈ. ٹھیک ہے یہ ونڈو ڈریسنگز نہیں ہوں گی، لیکن لوگ سویلائز تھے، انڈیویجولز سویلائز تھے، دوسروں کے سیوک رائٹس کا خیال رکھتے تھے، ان میں شرافت تھی، معاشرہ پر امن تھا، لوگوں کو ہر وقت جان مال عزت کا دھڑکا نہیں لگا رہتا تھا. والدین کے دل ہر وقت یہ ڈولتے نہیں رہتے تھے کہ ہمارے بچے گھر سے نکل کر گئے ہیں، اللہ جانے کہاں بیٹھ کے ڈرگز پھونک رہے ہیں یا کہاں بیٹھ کر کیا دیکھ رہے ہیں.
اور کمرے کا دروازہ اگر لاک کیا ہوا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ماؤں کے دل یہاں تک دھڑکتے ہیں کہ اگر بچوں کو بستر پہ دیکھیں اور بچوں نے چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے تو ماں کے دل دھڑک جاتے ہیں کہ اس کے اندر سیل فون پکڑ کے کیا دیکھ رہے ہیں. یہ سویلائزیشن ہے؟ مجھے بتائیں. جہاں کے گھروں کے اندر خوف اور خطرہ ہے، سڑکوں پہ امن ہے، گھروں کے اندر ڈر، یہ کیا فائدہ ہوا؟ مجھے بتائیں. یہ کیسی سویلائزیشن ہے؟ تو اسلام پراپر سویلائزیشن بناتا ہے، اور ایک پراپر سویلائزیشن کے لیے جس کے اندر شرافت ہو. یہ لفظ بھی کتنا کوئنٹ بن گیا ہے نا، شریف. اور آپ شیطان کا کمال دیکھیں، گیو دا ڈیول ہز ڈیو، کہ یہ وہ لفظ جو کہ مومن کی شان تھا اس کو گالی بنا دیا. کسی لڑکے کی اگر بے حد بے عزتی کرنی ہے، کہتے ہیں وہ تو بڑا شریف ہے بھائی، وہ تو گیا بھائی، اس کی تو ریپوٹیشن ختم. پتہ چلے گا کہ نہ مردانگی ہے اس کے اندر، نہ مینہڈ ہے اس کے اندر. وہ تو بیچارہ شریف ہے، وہ تو ترس کھانے کے قابل ہے، بڑی قابل رحم ہستی ہے اس کی. لڑکی کو کہنا شریف، اس کا مطلب ہے ڈل، بالکل بور، نو نوٹینس ان ہر، نو افیئرس، کوئی نوٹینس نہیں، کوئی شرارت نہیں اس کے اندر، کوئی ڈیرنگ نہیں ہے، بولڈ نہیں ہے، بیچاری بڑی شریف ہے. اس کا مطلب وہ تو اس قابل نہیں کہ بات بھی کرے انسان اس سے، اتنی بور ہوگی کوئی حد نہیں، بیچاری دقیانوسی دادی اماں. یہ بنا دیا ہے شیطان نے شرافت کا معیار، اور ساری دنیا بھگت رہی ہے اس کے ریپرکشنز. وہ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن مجال نہیں کہ آواز اٹھائیں اس کے اوپر. ہر طرح کی گندگی کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. آج ہی ایک خبر میری نظر سے گزری، یوگینڈا میں انہوں نے اینٹی پورنوگرافی لا بنایا تھا. اتنا لوگوں نے اس پہ ہنگامہ کھڑا کیا کہ ان کو وہ لا ریپیل کرنا پڑا. اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اینٹی پورنوگرافی کے اندر تو یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہماری عورتیں، اور عورتوں نے شور مچایا سب سے زیادہ، کہ ہم منی اسکرٹ پہن کے سڑکوں پہ نہیں پھر سکتی کیا؟ تو پھر گورنمنٹ کو لا واپس لینا پڑا اور ان کو اجازت دینی پڑی کہ ہاں جس کا جو جی چاہے پہن کے سڑکوں پہ پھرے. تو آپ دیکھیں اس یعنی کہ اینٹی شرافت لاس بنانا سویلائزیشن قرار پا رہا ہے. کہتے ہیں یہ ہماری سمجھیں کہ پوری ایک پہچان ہے اور یہ ہمارا کلچر ہے. تو بے حیائی کو کلچر بنا کے پیش کیا. تبھی آپ دیکھیں کتنے ملکوں میں کتنی چیزوں پر پابندی ہے کہ جس میں کہ حیا پر پابندی ہے کہ آپ حیا کا علل اعلان مظاہرہ نہیں کر سکتے، آپ اشتہار نہیں بن سکتے حیا کا اپنے لباس سے. تو یہ فرق مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی. لا تبدیل لخلق اللہ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے سورہ روم میں فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے جس پر انسان ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. کوئی ہماری فطرت کے اندر سے ان چیزوں کی پہچان، ان چیزوں کی پسند نکال نہیں سکتا. ہاں شیطان کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا، کوئی بات نہیں. جب تک مسلمان ہیں الحمدللہ، جب تک مومن مرد مومن عورتیں موجود ہیں الحمدللہ، جب تک کہ ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہیں، انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے اس طوفان کے آگے بند باندھنے کے لیے. اور اسی میں یہاں یہی ڈیم ہے جو کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیا ہے. اور ہر شریف معاشرے کے اندر ایک سیکس ڈسپلن ہونا ضروری ہے. دونوں جینڈرز اپنی حدود کے اندر رہیں گی. مردوں کو کسی اور پلانٹ پہ نہیں بھیج دیں گے کہ تم مارس پر چلے جاؤ، عورتوں کو وینس پر نہیں بھیج دیں گے کہ تم وینس پر چلی جاؤ. اسی دنیا میں رہیں گے، پلانٹ ارتھ پر رہیں گے، لیکن باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں. اور ہم اس پروپیگنڈے میں نہ آئیں کہ سیگریگیشن کر دیا، سیکلوڈ کر دیا. پوائنٹ یہ ہے کہ حدیں قائم کی ہیں. انٹریکٹ ایسے کریں گے کہ ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوں، ایک دوسرے کے لیے تباہ کن نہ ہوں. یہ کریں گے. اور ساری ہپوکریسی ہمارے معاشرے کے سامنے آ گئی. اب ذرا دیکھیں سوشل ڈسٹینسنگ کا زور. کیوں؟ کہیں ہپوکریسی ہے یہ. اور جو کہتا ہے کووڈ نہیں لگتا اس پہ کتنا دنیا ہنستی ہے کہ ہاؤ ان سائنٹیفک. تو لوگ کیوں نہیں ہنستے کہ دیکھو کتنے کم عقل ہیں کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کو نہیں مان رہے عورتوں اور مردوں کے درمیان. ہاؤ ارریلیجس، ہاؤ ان سویلائزڈ، ہاؤ ان سائنٹیفک کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بہت بری بات ہے ان سائنٹیفک ہونا. تو کیا ارریلیجس ہونا بری بات نہیں ہے؟ نہیں رہی نا. بات تو ساری یہ ہے اللہ کو تو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، اور اللہ ایک طرف رہنے والا ہے نہیں، ہر چیز پر محیط ہے.
ہر سانس میرا میرے رب کے قابو میں ہے. تو اللہ کو اٹھا کے رکھ نہیں سکتے ایک طرف. رسولوں کی محنتیں رائے گاہ نہیں گئیں، ورنہ شیطان کا بس چلتا، اللہ کا نام بلا چکا ہوتا وہ آج تک. لیکن سب کو اللہ یاد ہے اور سب آئیں گے اسی کے اوپر. سائنس لے کر آئے گی ان کو اسی طرف. تو اب سیگریگیشن، اگر سوشل ڈسٹینسنگ کو اگر سیگریگیشن کہتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی قیامت کھڑی ہوتی ہے. تو جس لفظ کے اندر، جس ٹرمینالوجی میں ان کو شریعت کا کوئی اگر رنگ نظر آتا ہے، کوئی صبغت اللہ نظر آ جاتا ہے کسی لفظ کے اندر، وہ اس کو اٹھا کر پھینکنا چاہتے ہیں. ہم مسلمان اتنی آسانی سے یہ کام کرنے نہیں دیں گے دنیا کو. ہم ان کو بھولا سبق یاد دلائیں گے. ہم مذکر ہیں، مذکر ہمارا، اور ہمیں یاد دلانے والا ہمارا قرآن، اور دنیا کو یاد دلانے والے ہم، اور یہ ہمارا قرآن. تو لہٰذا ایک ہم دیکھیں گے کہ انٹریکٹ کرنے کے طریقے بتائے ہیں کہ تباہ کن نہ ہو، ڈسٹرکٹیو نہ ہو، بلکہ عورت مرد کا تعلق کنسٹرکٹیو ہو، حدود کے اندر ہو. انٹریکٹ تو کریں گے، آبویسلی کریں گے. کیسے کریں گے وہ تمیز سکھائی ہے. نہ یوسف علیہ السلام کی طرح مردوں پر الزامات لگیں، نہ ان کو بلا وجہ سزائیں ملیں، نہ مردوں کے کیریئر تباہ ہوں بلا وجہ، اور نہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح عورتوں پر کسی طرح کے الزامات لگیں اور ان کو ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑے، اور شیطان کو اپنی ترکیبیں آزمانے کا موقع نہ ملے، اور فحاشی پھیلانے والی کی ساری ٹرکس جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں. جو فحاشی پھیلانے والے ہیں شیطان کے ساتھی، ان کی ساری ترکیبیں ناکام ہو جائیں. اور ہر سنجیدہ سوبر معاشرے میں یہ پابندیاں ہونی چاہیے. اسی سے شادی کا ادارہ مستحکم ہوتا ہے، اور اسی شادی کے ادارے پر خاندان کا دار و مدار ہے، اور اسی خاندان کی حفاظت میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اپنی ذہنی صحت اور سکون کو حاصل کرتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں. تو گھروں کی پرائیویسی کے بارے میں اب کچھ احکامات ہیں جو کہ آ رہے ہیں. اور جیسے ہم نے بات کی کہ اسلام سزائیں خالی نہیں رکھتا، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان اسباب کا بھی خاتمہ کرے جو کہ پھر آگے چل کے سزاؤں کا سبب بنتی ہیں. وہ موقع ہی منیمائز کر دیے جائیں، وہ موقع ہی فراہم نہ کیے جائیں جہاں پہ گناہ ہو سکے. اس کو ہم پریونشن کہتے ہیں نا. ماسک کیوں لگاتے ہیں آج کل؟ پریونشن کے لیے. ویکسینیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ پریونشن کے لیے کر رہے ہیں نا. تو یہ پریونٹیو ہی میجرز ہیں. اسلام کا مزاج ہی سارے کا سارا پریونٹیو ہے. اور پھر اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو پھر کیوریٹیو ہے، پھر نیسیسری سرجری کی جائے گی. تب کیوریٹیو ہم نے پہلے پڑھ لیا. ابھی پریونٹیو میجرز کیا ہیں؟ پہلا قدم فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یہ ہم طریقہ دیکھ رہے ہیں قرآن کا. سورہ نور میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا کی پکار سے سورہ نور گونج رہی ہے. کسی نے کہا ہے کہ اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہے تو لبیک کہو، تم اللہ کی پکار پہ جواب دو. یا تو تمہارے فائدے کی بات بتائی جا رہی ہوگی، یا کسی نقصان سے بچانے کی کوئی ہدایت تم کو دی جا رہی ہوگی. تو غور سے سنو اے ایمان والو، ہم کیا کہیں گے؟ لبیک. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. ذالکم خیر لکم، یہ طریقہ تمہارے لیے اچھا ہے. لعلکم تذکرون، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. اچھا، اب یہ جو قانون ہے اس کو قانون استئذان کہتے ہیں. اذن سمجھتی ہیں نا، حمزہ زال نون، اذن اجازت. استئذان سین تا ایڈ ہو گیا اس کے اندر، یعنی اہتمام سے اجازت مانگنا گھر میں داخل ہوتے وقت. تو بیوت کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک، گھروں کا. گھروں کی یا مکانوں کی 4 قسمیں ہیں، دا 4 ٹائپس. ایک وہ خاص اپنا گھر جس میں کوئی اور نہیں رہتا، انسان خود رہتا ہے یا اس کی اپنی نیوکلیئر فیملی رہتی ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ یعنی میاں بیوی بچے، اس کو نیوکلیئر فیملی ہم کہتے ہیں. اور یہ کوئی اسلام کے لیے ایلین کانسیپٹ نہیں ہے. سچی بات ہے کہ اسلام کے اندر بھی حقیقت میں خاندان اسی کو کہتے ہیں. شوہر، بیوی، بچے، ماں باپ، بچے، یہ ہے اصل خاندان.
تو ایک وہ گھر ہے خاص اپنا گھر، کوئی اور نہیں رہتا، بس اپنا گھر ہے انسان کا. نمبر 2 وہ گھر جو کسی کے ساتھ شیئر ہو رہے ہوں، یعنی کہ اولاد جوان ہو گئی ہے، ایڈلٹ ہو گئی ہے، لیکن والدین کے ساتھ رہ رہی ہے، یا شادی شدہ ہے اور 2-3 بھائی 2-3 بچے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں، جس کو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں، کریکٹ؟ یا ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ گھر صرف اپنا تو نہیں ہوتا، یعنی کہ اور لوگ بھی اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا بھی گھر ہے. تو یہ اسی طرح کے گھر ہو گئے. تیسری طرح کے گھر جس میں کوئی رہتا ہے کبھی اور کبھی نہیں رہتا، کبھی کوئی رہتا ہے کبھی کوئی نہیں رہتا. ایسے گھر مجھے بتائیں کون سے ہوتے ہیں؟ گیسٹ ہاؤس ٹائپ، ہوٹلز وغیرہ. چوتھے وہ گھر جو کسی کی رہائش کے لیے نہیں ہوتے، جہاں لوگوں کی آوت جاوت رہتی ہے. گھر سے آپ کو سمجھ آ رہی؟ گھر سے مطلب ہے جگہیں، پلیسز جہاں پہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. تو رہائش نہیں ہوتی لیکن لوگ جاتے ہیں وہاں پہ رکتے ہیں. مثال کے طور پہ مسجد ہے، گھر تو نہیں کسی کا لیکن بہرحال لوگ جاتے ہیں، لوگ اعتکاف کرتے ہیں، وہاں نماز کے لیے جاتے ہیں. مدرسہ ہے، انسٹیٹیوشنز ہیں، اسکولز ہیں، کالجز، گودام، اسٹور ہاؤسز، دکانیں، یہ بھی سب کیا ہیں؟ یہ بیوت ہی ہیں ایک طرح سے. تب یہاں جو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے تو پہلی قسم کا ذکر نہیں ہے. کس کا ذکر نہیں ہے؟ یعنی پہلی قسم کون سی تھی؟ انسان کا اپنا پرائیویٹ گھر، ٹھیک ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹلی کوئی جب رہ رہا ہے تو اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی بعض صحابہ کا دستور تھا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کوفہ کے قاضی مقرر ہوئے تھے، یعنی فقہ میں ان کا اتنا اعلیٰ مقام ہے. ان کی بیوی یہ کہتی ہیں کہ عبداللہ ہمارے پاس کبھی ان اناؤنسڈ نہیں آیا کرتے تھے، اپنے گھر میں بھی، اپنے بیوی بچوں میں بھی آتے تھے تو اپنی آمد کا اشارہ دے دیا کرتے تھے، جیسے گلا کھنکار کے یا ذرا بول کر. اب اس میں آپ اسلام کا لحاظ دیکھیں کہ گھر والوں کو بھی ذرا سا ٹائم دے دیا کہ اگر وہ ذرا سا سنبھلنا چاہ رہے ہیں تو سنبھل جائیں، یعنی جو اپنے آپ کو پریزنٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو ہدایت دی ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا اذا اطال احدکم الغیب فلا یطرف اہلہ لیلا. کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص زیادہ عرصے گھر سے غائب رہے تو گھر والوں کے پاس رات کو نہ آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا جب آپ کسی مشن سے، کسی غزوے وغیرہ سے، سفر سے واپس آتے تو براہ راست گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے تھے، نہ آپ کے ساتھی گھروں میں داخل ہوتے تھے، بلکہ پہلے مسجد نبوی آپ تشریف لے جاتے تھے، 2 رکعت ادا فرماتے تھے. مدینے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی آ گئے ہیں. تو کسی کو تھوڑا بہت اپنے آپ کو سجانا سنوارنا ہے، بیویوں کو ذرا گھر کو ٹائڈی اپ کرنا ہے. اور دیکھیں جو ہم میں سے بیویاں ہیں، اب یہ پتہ ہے کہ ہمارا کیا حال ہے کہ میاں میرا گھر نہیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں. جو ہم روٹین کے طور پہ پکاتے ہیں یا صفائی کرتے ہیں یا اپنے آپ کو تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر کے رکھتے ہیں، بعض دفعہ ہم نگلیکٹ کر دیتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ سچ بتائیں، ہوتا ہے نا اسی طرح سے. اس لیے صبح سے میاں چلے گئے آفس، ہم کو آزادی مل گئی، اور جب 5 بجنے کا ٹائم ہوا پھر آپ دیکھیں کوشن سیدھے کرو، یہ ٹھیک کرو، فلاں کرو، یوں کرو. وہ سارے گھر میں ہلچل بھاگ دوڑ مچتی ہے. الحمدللہ اللہ ہمارے مردوں کو سلامت رکھے. گھروں کی رونق بہت ہے الحمدللہ، مردوں سے ایک انرجی رہتی ہے گھروں کے اندر. اور دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا کہ مرد اس طرح نعوذ باللہ اچانک اپنے گھر والوں پر وارد ہو جائیں، اس لیے کہ مرد بھی تو ہر طرح کے ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کوئی مرد کہے کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کیا کر رہی تھی، شک کرے، شبہ کرے، جاسوسی کرے. اسلام یہ ماحول ہرگز نہیں بنانا چاہتا. اسلام کا ماحول ایک تو نمبر 1 پریونٹیو ہے، نمبر 2 کور کرنے والا ہے، ڈھانکنے والا ہے. یہ ان پریپیئرڈ لوگوں کو جو ہے یہ پکڑنا نہیں چاہتا. تو پھر یہ آپ کا طریقہ تھا. اچھا آج کل مجھے بتائیں، ہم کہیں کہ اچھا اب تو کوئی نہیں پہلے مسجد جاتا. کیوں؟ اب تو طریقے ہیں نا کمیونیکیشن کے. ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ وہ گھر سے نکل چکے، اور سیل فون کا اللہ بھلا کرے ہمیں تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ 2 منٹ دور ہیں.
تو یہ تو کوئی سرپرائز تو نہیں رہی اب کہ کوئی سرپرائز اسپرنگ کر دی گئی گھر والوں کے اوپر، اچانک آ گئے. تو یہ طریقہ تھا. اور یہ دیکھیں کیا ہے، یہ سمجھے کہ مستحب ہے، کوئی فرض نہیں، کوئی ضروری نہیں. تو ایک مستحب طریقہ، سویلائز طریقہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا. اچھا، اب جو باقی 3 کیٹیگریز ہیں گھروں کی، ان میں داخل ہونے کے احکامات یہ ہیں کہ سلام کرو، پھر گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگو. قرآن نے پہلے انسیت کا ذکر کیا ہے، تستانسوا حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا. قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے انسیت پھر سلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں بتاتا ہے، آپ کسی کے گھر ملنے جاتے تھے، آپ پہلے سلام کرتے تھے، پھر اندر آنے کی اجازت مانگتے تھے. آپ جاتے تھے، سلام کرتے تھے، اس کے بعد پھر آپ اجازت مانگتے تھے کہ میں آ جاؤں. تو سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کون ہے، اور پھر پرمیشن مانگی جاتی تھی. اچھا، اب ہم عرب سوسائٹی کو دیکھیں. پری اسلام لوگ اس طرح کے ایٹیکیٹس سے واقف نہیں تھے، ان ایٹیکیٹس کو فالو نہیں کرتے تھے. ان سویلائزڈ معاشرہ تھا. اسلام نے ان کو سویلائز بنا دیا. بالکل انکوت تھے، گنوار تھے، تمیز سکھا دی ان کو. تو مسلمان بدتمیز نہیں ہوتا، وہ ایٹیکیٹس کو فالو کرتا ہے. بہت ایٹیکیٹس ہوتے ہیں مومن کے اندر، بڑا پوش ہوتا ہے مومن، بڑا سویلائزڈ ہوتا ہے، بڑا سفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے. اس زمانے میں لوگ بے دھڑک ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہو جایا کرتے تھے. اس وجہ سے بعض دفعہ گھر والوں کو شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی، اور بعض دفعہ ان کو مہمان کا اس طرح داخل ہونا ناگوار گزرتا تھا. دیکھیں ہم سب ریلیٹ کر سکتے ہیں اس چیز سے، کر سکتے ہیں کہ نہیں. گھروں کو اللہ تعالیٰ نے سکون کی جگہ کہا ہے. سکنن، سورہ نحل میں ہم نے گھروں کی کتنی ساری قسمیں پڑھی تھیں. اللہ نے کیا کہا تھا، تمہارے گھروں کو تمہاری اللہ نے سکون کی جگہ بنائی. یہ تمہاری پرائیویٹ سپیس ہے، اینڈ پرائیویسی مسٹ ناٹ بی وائلیٹڈ. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ افراد کی پرائیویسی کا، ان کی پرائیویٹ سپیس کا خیال رکھے. تو یہ گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ ایک دم سے منہ اٹھائے چلے آئے. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ کبھی آنے والی کی نظر گھر کی خواتین پہ پڑ جایا کرتی تھی، اور وہ ان کو ریلیکس اور انفارمل حلیے میں دیکھ لیتے تھے جو ان کے لیے مناسب نہیں تھا. اب جو بھی خواتین ہم میں سے پردہ کرتی ہیں، مجھے بتائیں کبھی چاہیں گی ہم کہ کوئی رشتہ دار ایک دم منہ اٹھائے چلائے گھر کے اندر؟ ہم نے تو نہیں گھروں کے اندر سر کور کیے ہوئے ہوتے. بعض دفعہ ہمارے اپنے اوبیسلی جو گھر کا ایک ریلیکس طریقہ ہوتا ہے وہ ہمارے لباس ہوتے ہیں، وہ باہر والا لباس تو نہیں پہن کے رکھتے گھر کے اندر. کبھی بھی نہیں چاہیں گے ہم کہ کوئی مرد جو ہے اس طرح منہ اٹھائے چلائے. نہ مرد یہ چاہیں گے خواتین اس طرح چلی ہیں، بھی لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، جیسے مرضی ریلیکسڈ ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے گھر والوں کو آپ تھوڑا سا کوشش کریں، ان کو مطلع کریں، پھر اس گھر میں داخل ہوں. تو وہ لوگ آتے تھے، وہ گھر کی خواتین کو ایسے حلیے میں دیکھ لیتے تھے جو بالکل مناسب نہیں تھا. تو خواتین کو بھی اذیت ہوتی تھی اور بد نظری بھی ہوتی تھی. اجازت لے کے داخل ہونے میں دراصل اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو صراط مستقیم دکھائی ہے؟ نظر کو، نظر کا سد باب کیا ہے. ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک آدمی آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا. اچھا، دروازہ جو میں کہہ رہی ہوں تو دروازہ یہ نہ سمجھو جو ہمارے لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں. دروازے سے مطلب اوپننگ ہے، دراصل وہ اوپننگ جس سے کہ اندر داخل ہوا جاتا ہے. تو وہاں پردے ہی بہت سے بہت لٹکے ہوتے تھے. وہ بھی ان سورہ نور وغیرہ کے نزول کے بعد ہونے لگ گئے، ورنہ بس یہ ہوتا تھا کہ بھی گھروں کی یہ اوپننگ ہے، اس سے آپ کو اندر داخل ہونا ہے. تو وہ سامنے کھڑا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا عنک او ہاکذا فانما استئذان من النظر. آپ نے فرمایا اس طرف ہو جاؤ یا اس طرف ہو جاؤ، یعنی عین دروازے کے سامنے مت کھڑے ہو جاؤ تم آ کر کہ تم دیکھ رہے ہو گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پھر تم اجازت مانگ رہے ہو کہ میں اندر آ جاؤں. آپ نے فرمایا فانما استئذان من النظر، کہ اصل تو اجازت نظر کی وجہ سے ہے، دیکھنے ہی کی وجہ سے تو اجازت مانگی جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کسی کے گھر انسان جائے تو اندر نظر دوڑائے، ایک طرف ہو کے کھڑا ہونا چاہیے. خاص طور پہ جو لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں تو اس میں ہر وقت اپارٹمنٹ کے دروازے بند نہیں رکھے جاتے. بعض جو مین ڈور ہے وہ ہوا وغیرہ کے لیے، کراس وینٹیلیشن کے لیے کھول دیتے ہیں. تو
ہوتا یہ ہے کہ جو زینہ چڑھ کے آ رہا ہوتا ہے وہ شاید اپنا کوئی اخلاقی فرض سمجھتا ہے, دینی فرض سمجھتا ہے, قومی فریضہ سمجھتا ہے کہ ہر دروازے میں جھانکے اور جہاں تک جھانک سکتا ہے جھانکے, دور تک دیکھ لے صوفے کون سے رکھے ہوئے ہیں, کیا ہو رہا ہے ان کے ہاں, یوں لوگ دیکھتے ہوئے جاتے ہیں. بھئی آگے زینہ دیکھو, تمہیں کیا ضرورت ہے گھروں میں جھانکنے کی. ہم اپارٹمنٹس میں رہتے تھے, دروازہ کھولنا مشکل تھا, جو آتا جاتا تھا وہ ضرور دیکھتا تھا. ابھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم عین دروازے کے سامنے کو سجی ہوتی تھیں ہر وقت, لیکن آتے جاتے اچھا نہیں لگتا کہ بھئی آپ کے گھر کے اندر جھانک رہے. اس حد تک اسلام نے پرائیویسی کا خیال رکھا ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں نہیں جھانک سکتے, تو آئندہ کسی کے اپارٹمنٹ میں ملنے آپ جائیں گی تو کیا کریں گی, یاد رکھیں ہم, یا اپنے اپارٹمنٹ میں ہم زینہ چڑھ رہی ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اچھا, آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو استئذان ہے اور جو انسیت ہے یہ تو اب الحمدللہ پوری طرح اسٹیبلش ہو گئی ہے. تو سویلائزیشن جو ہے, ترقی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ خود اسلام کے مزاج کے ساتھ بڑی ہم آہنگ ہے بہت ساری چیزوں کے اندر. فار ایگزامپل اب یہ استئذان دیکھیں, ہم جب کسی کے ہاں اب جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے, پہلے ہم اجازت لیتے ہیں, پہلے ہم فون کر کے یعنی پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا ہم ملنے کے لیے آ جائیں, اجازت مل جائے اور انسیت محسوس ہو جائے پھر جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب ہم نے کسی کو فون کیا اور ہم نے کہا کہ ہم آپ سے ملنے آ رہے ہیں. ایک تو یہ مجھے نہیں پتا کہ ہم کسی سے ملنے جانے میں اتنے ایکسائٹیڈ کیوں ہو جاتے ہیں, اور ہم کو یقین ہوتا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی ایکسائٹیڈ ہوگا جتنی کہ میں ایکسائٹیڈ ہوں جانے میں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہایت گرم جوشی سے کہے کہ ہاں ہاں آئیے آئیے ضرور آئیے. دیکھیں جو اسلام کا پھر مزاج ہے اور جو دین ابراہیمی ہے, جو ہمارے ابو کی سنت ہے, وہ مہمان نوازی والی ہے, اور الحمدللہ مسلمان نہایت مہمان نواز ہے. تو یہ کرنا تو چاہیے, ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے, لیکن حق نہیں بنتا کسی کا. حق کس کا ہے, جس کی پرائیویسی ہے. ہم اجازت مانگ رہے ہیں, اب ہم نے فون کیا پوچھا, تو اب یہ آپ کو فیل کرنا ہوگا. دیکھیں یا تو وہ صاف کہہ دیں گے کہ دیکھیں سوری میں گھر پہ نہیں ہوں, تو سچی سچی بتائیں برا لگتا ہے کہ نہیں, تھوڑا سا لگتا ہے کہ دیکھو ہم نے تو کیک بھی خرید لیا تھا, ہم نے تو بوکے بھی لے لیا تھا, اب انہوں نے منع کر دیا. بھئی آپ نے کیوں لیا جانے سے پہلے پوچھتے تو صحیح پھر لیتے. تو وہ ہمیں ایک دم ایگو کو تھوڑا سا نا فیل ہوتا ہے. نہیں, اسلام کہتا ہے نہیں, گھر ان کا ہے, ان کی مرضی. اچھا, پھر ہم نے فون کیا کہ ہم شام کو آنا چاہ رہے ہیں. آگے سے تھوڑی دیر کو خاموشی چھا گئی فون پر. پھر کہا اچھا کیا لگ رہا ہے آپ کو, ریلیکٹنس لگ رہی ہے نا, اللہ نے عقل دی ہے, سوچیں. اچھا پوچھ کے بتاتی ہوں. پھر وہ کچھ بات چیت ہوئی. پھر کہا کہ وہ دراصل کچھ کام تھا ہم کو شام کو. نہیں ہم تو تھوڑی دیر کو آئیں گے, ہم انسسٹ کرتے ہیں, ہم تو 10 منٹ کے لیے آ رہے ہیں صرف. نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے. اور وہ کب کھلا رہے تھے آپ کو. اب ہم اس طرح سے انسسٹ کرتے ہیں. دیکھیے مسلط نہ ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے وزٹنگ جو ہے نا, وزٹنگ رائٹس کس کے ہیں, جس کے گھر آپ جا رہے ہیں. اچھا اگر یہ ہے, اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ بھئی وہ ذرا ریلیکٹنٹ ہیں, تو پھر کہہ دیں اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آ جائیں گے. پھر ہم فون رکھ کے پھر مجھے بتائیں ہم کیا باتیں بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں زیادہ خوش نہیں لگ رہی تھیں, بہت ریلیکٹنٹ تھیں, دل نہیں چاہ رہا تھا ان کا ہم ان سے ملنے جائیں. اور پھر ہم ایک کہانی شروع کر دیتے ہیں پیچھے. نہ, وہیں روکیں ذہن کو, ان کا گھر ان کی مرضی, ٹھیک ہے. نمبر 3, آپ نے کسی کو فون کیا کہ ہم ملنے آنا چاہتے ہیں فلاں وقت. اب وہ کہہ رہے ہیں ہاں ضرور آئیے, بالکل آف کورس ہم گھر پر ہیں, جی بالکل آئیے. اب پتہ چلا کہ انسیت یہ ہے کہ وہ خوش ہیں کہ ہم آئیں ان کے گھر. اور ویسے میرا اور آپ کا کام کیا ہے, جب کوئی کہے کہ ہم آنا چاہتے ہیں پلیز آنے دیں, بہانے بلا وجہ کے مت بنایا کریں, آنے دیں لوگوں کو. اسلام کا سوشل ایسپیکٹ بڑا اسٹرانگ ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے جب کسی کے گھر ہم جاتے ہیں, ایک اجازت تو یہ ہو گئی نا کہ ہم نے ان کو انفارم کر دیا, پری انفارم کہ ہم آنے والے. اب دنیا بھر میں آلموسٹ یہی ہوتا ہے, ان اناؤنس کوئی نہیں آتا, فون کی وجہ سے سہولت ہو گئی ہے. نمبر 2, جب ہم جاتے ہیں تو مجھے بتائیں ہم بے دھڑک جا کے ان کے ڈرائنگ روم میں لاؤنج میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نہیں. اب ہم جا کے پہلے گھنٹی بجاتے ہیں. یہ بھی اجازت ہے, یہ بھی استئذان ہے, یہ بھی دراصل یہ انسیت والی چیز ہے کہ ہم گھنٹی بجاتے ہیں. پھر انٹرکام وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, یا کوئی چوکیدار ہوتا ہے, پھر وہ آ کر پوچھتا ہے کہ
کون ہے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی فلاں، بتا دو فلاں ملنے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں عین اسلام کے مزاج کے مطابق ہیں. انٹرکام کی ایجاد، گھنٹی کی ایجاد، فون کی ایجاد، یہ سب اسلام کو بہت اچھی لگتی ہے. اچھا جی، یہ دو چیزیں ہو گئی. حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے سے پہلے 3 دفعہ سلام کرتے تھے. جواب نہیں ملتا تھا لوٹ جاتے تھے. یہ کب کی بات ہے؟ obviously جب پہلے سے نہیں بتایا تھا تو آپ جاتے اور 3 دفعہ سلام کرتے. یعنی کہ ایک دفعہ جواب شاید نہیں آیا تو شاید آواز نہیں پہنچی یا کوئی مصروف ہوگا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. اچھا، ہم کسی کے گھر گئے، اب گھنٹی کیسے بجانی چاہیے یہ بھی ذرا فرمائیے. ایک دفعہ بجائیں، چھوڑ دیں، ویٹ کریں، پلیز ویٹ کریں. وہ کوئی فرشتے نہیں ہے کہ وہ لائٹننگ سپیڈ سے ٹریول کرتے ہوں. بعض دفعہ کمرے سے بیل تک آتے آتے بھی وقت لگ جاتا ہے. بعض لوگ تو گھنٹی پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول جاتے ہیں. گھنٹی پر گھنٹی، گھنٹی پر گھنٹی. بھائی سانس لینے دو ذرا، آ رہے ہیں ابھی، آ کے دروازہ کھولتے ہیں، 2 منٹ صبر تو کر لیں ہم. ہر وقت تو جی حضوری کی تیار نہیں ہوتے نا. بعض دفعہ گلے سے پانی اتارنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کا. بھئی پانی پی رہے ہیں، گھنٹی بجنی شروع ہو گئی. بھئی ذرا صبر کر لیں، کھولتے ہیں دروازہ ابھی. تو ایک دفعہ بجائیں پلیز، ایک دفعہ بجا کے نا ہاتھ ہٹا لیں اس کے اوپر سے، تھوڑا انتظار کریں. دوسری دفعہ بجائیں، تیسری دفعہ بجائیں، تھوڑا انتظار کریں. ٹھیک ہے، یہ ہے طریقہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اچھا، بعض لوگ گھنٹی بجاتے ہیں، کوئی نہیں آتا، پھر دروازہ دھڑ دھڑانا شروع کرتے ہیں، پھر دروازہ پیٹتے ہیں. گھر والوں کو بعض دفعہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ محلے والے نکل آئے. آپ نے سنا نہیں، شاید آپ کو خیال نہیں ہے، ہو سکتا ہم گھر پہ ہی نہ ہوں. ایمرجنسی ہو سکتی ہے نا بعض دفعہ کہ آپ نے فون کیا تھا پانے والے. دیکھیں پولائٹنس کا تقاضا یہ ہے، کسی سے کمٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم گھر پر ہوں گے، اس وقت آپ آئیے گا، اور کسی ایمرجنسی کی وجہ سے جانا پڑا تو ایٹ لیسٹ فون کر کے تو بتائیں نا ان کو کہ ہم گھر پہ نہیں ہوں گے. چلیں بھول گئے. بعض دفعہ انسان پہ کوئی ایسی پریشانی پڑ جاتی کہ بتا بھی نہ سکے، تو ٹھیک ہے پھر انسان جو ہے وہ برا نہ مانے. اچھا، اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں، یہ ہیں اسلام کے احکامات. اجازت لو اور پھر جاؤ. ہمارے ہاں کیا طریقہ ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ تو اجازت لی جاتی ہے جب غیروں کے ہاں جاتے ہیں، اپنوں میں ہم اس کا خیال نہیں رکھتے. بے تکلفی کے نام پر، اپنائیت کے نام پہ بعض دفعہ ہم اپنوں کو تکلیف دے بیٹھتے ہیں. تو یہ طریقہ اپنانا ہے ہمیں. یہ کوئی ویسٹرن طریقہ نہیں ہے. ویسٹرن سے مراد کو غیر اسلامی چیز نہیں ہے. ایکچولی ایسٹ ویسٹ، دراصل اسلام نان اسلام کے لیے ٹرمز یوز ہونے لگ گئیں جو کہ بالکل غلط ہیں میرے خیال میں. اب اسلام نہ ایسٹ میں محدود ہے نہ ویسٹ میں محدود ہے، ہر جگہ مسلمان ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ نان مسلم طریقہ اجازت مانگنے کا. لوگ تو برا مان جاتے تھے کہ اچھا پوچھ کر آئیں گے تمہارے یہاں، اب ہم تو بڑے انگریز ہو گئے ہو تم. ان کو یہ فیل ہوتا تھا کہ انگریز نہیں ہوئے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں دراصل، اور کہ انگریز مسلمان نہیں ہو سکتے. تو لوگوں کو لگتا تھا کافروں کا طریقہ ہے. کہتے تھے ہم بھی تو بڑی بے تکلفی ہے، ہم تو جس کے گھر چلے جاتے ہیں، کھانے کا وقت ہوتا ہے ہم تو کھانے ہی بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ. نہیں، اسلام ان چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں دیتا. یہ تکلفات ضروری ہیں، یہ غیریت نہیں ہے، یہ عین اسلام ہے. اپنائیت اپنی جگہ اور گھر کی پرائیویسی اپنی جگہ. ان کے حقوق کی حفاظت ضروری ہے. سکون سے گھروں میں رہیں، آزادی سے آرام سے کام کر سکیں. گھر کے سکون کو وائلیٹ کرنا گھر کے مقصد کو وائلیٹ کرنا ہے دراصل. عورتیں بھی عورتوں کے پاس اجازت لے کے جائیں تو پہلے اپنے آپ کو پہلے سلام کریں اور جا کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں. وزٹنگ کارڈز وغیرہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، یہ بھی بالکل عین سورہ نور کے مزاج کے مطابق ہے. وزٹنگ کارڈ اندر بھجوا دیا. آفیسز میں جب لوگ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کارڈ بھیج دیتے ہیں اپنا، پھر انٹروڈیوس کرا دیا اپنے آپ کو، الحمدللہ پتہ چل گیا، پھر سلام کیا اور ملاقات کر لی. اچھا جی، اب کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ، ملنے گئے ہو کسی کو نہیں پایا، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو مت داخل ہو ان گھروں میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے. اچھا، اب جو ہم نے بات کی تھی کہ وہ جگہیں بھی ہوتی ہیں کہ جو کسی کا گھر تو نہیں ہوتی
ویسے ہاسپٹلز ہیں یا ہوٹلز ہیں یا مسجدیں ہیں یا مدرسے ہیں، بعض دفعہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا بعض دروازوں کے اوپر کہ فار اسٹاف اونلی، ہاں، نو انٹری الاؤڈ، انٹری یعنی کہ انٹری ناٹ الاؤڈ، نو انٹری. تو پھر ان دروازوں کو پلیز کھولنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی ان آتھورائز پرسن داخل نہیں ہو سکتا. یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ جب اجازت نہیں ملے تو تم داخل مت ہو اس کے اندر. اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے یعنی قریبی رشتہ داروں کے پاس جاؤ تب بھی، یعنی محرم رشتہ داروں کے پاس جاؤ تب بھی اجازت لے کر جاؤ. ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں، یعنی کہ میں ان کے پاس جاؤں تب بھی میں بتا کر جاؤں کہ میں آ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جب جاؤ اجازت مانگو. آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ اپنی ماں کو، یعنی جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ ایک نامناسب حلیے میں اپنی ماں کو دیکھو کہ ماں گھر میں اکیلی ہے، ہو سکتا ہے پوری طرح کور نہ کیا ہوا اس نے اپنے آپ کو. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں کی طرح کے گھر نہیں ہوا کرتے تھے کہ لاؤنج الگ ہے، بیڈ روم الگ ہے اور بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ واش روم الگ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. بعض دفعہ ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، بعض دفعہ کیا کمرہ ایک ہوتا تھا مدینے میں، اور نہانے دھونے کے لیے بعض دفعہ ایک ٹب میں پانی وہیں رکھا ہوا ہوتا تھا. تو اچانک بیٹا داخل ہو گیا گھر میں ماں کی، اور ماں غسل کر رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، تو اب سوچیں نا کتنا امبیرسمنٹ ہے دونوں کے لیے. تو اس حد تک پھر آپ نے احتیاط بتائی ہے کہ اپنی تم ماں کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ. اور جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب کہتی ہیں کہ جب بھی عبداللہ گھر آتے پہلے کوئی ایسی آواز کر دیتے تھے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں، اور پسند نہ کرتے تھے کہ اچانک گھر میں آ کر آن کھڑے ہوں. اور یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ گھروں کے اندر جھانکنا، اس کے بارے میں بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں. کہ ہاؤ ڈیئر ہی پیپ انٹو یور ہوم، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر کیا فرمایا آگے کہ اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو تم داخل مت ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ مل جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. تو لہٰذا یہ آپ دیکھیں کہ کتنا ایک طرح سے بھاری حکم ہے کہ تم بغیر فون کیے ملنے چلے گئے. ٹھیک ہے، تم نے بیل بجائی، ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے سے انفارم نہیں کیا تھا. بعض دفعہ ہوتا ہے وہاں سے گزر رہے ہوتا ہے انسان، تو گزرتے گزرتے ہم کہتے ہیں چلو فلاں سے مل لیتے ہیں. ٹھیک، بیل بجائی، کہا کہ فلاں ملنے آیا ہے. گھر والوں نے اجازت دینا مناسب نہیں سمجھا اور منع کر دیا کہ لوٹ جاؤ. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اذا قیل لکم ارجعوا، کہا جائے لوٹ جاؤ، فرجعوا، تو تم لوٹ جاؤ. ہوا ازکا لکم، یہ زیادہ بہتر ہے. نہ غصہ کرو، نہ بے عزتی محسوس کرو. لوگوں کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت گھر والے کس حالت میں ہیں، کس مجبوری میں ہیں، اور وہ اس حالت میں، اس حلیے میں آپ کو مہمان کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. اس لیے کہ مہمان کی عزت ہوتی. ایک دفعہ وہ مہمان بن کے گھر کے اندر آ گیا، اب تو مہمانداری تو کرنی ہے، وقت دینا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا ہے. بھی کیا پتہ گھر والے اس وقت کسی پرابلم کے اندر مبتلا ہوں اور وہ اس وقت انٹرٹین نہیں کر سکتے ہم کو. جب کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. حتیٰ یہ کہ دیکھیں اگر فون کر کے بھی آئے تو بائی دا ٹائم 2 گھنٹے گزرے یا 1 گھنٹہ گزرا، ہم نے کہا کہ کل ہم نے فون کیا تھا نا کہ ہم آج آنا چاہتے ہیں، ہو سکتا 24 گھنٹوں میں حالات چینج ہو گئے ہوں، پتہ نہیں کیا ان کے ہاں مشکل پڑ گئی ہے، کیا کوئی پریشانی آ گئی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ سوری اس وقت ہم نہیں مل سکتے. میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، لیکن اگر ہوا ہے تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم پر عمل کرنے کی سعادت دے دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کہا جائے تم سے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. بعض صحابہ تو تمنا کرتے تھے کہ
ہم کسی کے ہاں ملنے جائیں اور وہ ہم سے کہیں کہ ہم تم سے نہیں مل سکتے تو ہم لوٹ جائیں, تو قرآن کے اس حکم پہ عمل کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہو جائے. یہ جذبہ تھا اللہ کو راضی کرنے کا. اس حد تک اپنے نفس کو انہوں نے اللہ کے آگے بچھا دیا تھا. تو اور سچی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اندر مروت ہے, ہم کبھی کسی مہمان کو لوٹا نہیں سکتے اس طرح سے, انلیس کہ حقیقت میں کوئی بڑی سخت ایمرجنسی پڑی ہوئی ہو, یا ہمارا حال حلیہ اس قابل ہی نہ ہو کہ ہم کسی سے مل سکیں. ہو سکتا ہے کہ کل طبیعت ٹھیک تھی, آج بخار میں پڑے ہوئے, تو یہ کہیں گے نا کہ لوٹ جاؤ. پھر آج جو کووڈ نے تو بہت کچھ سمجھا دیے. اگر ہم گئے ملنے اور کہا کہ دیکھیں ہمارا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, ہم تو آپ دیکھیں ہم تو بیلٹ پہ ہاتھ رکھ کر بھی اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کریں گے. پھر تو ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ ہوا ازکیٰ لکم, زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو اسی کو پھر آگے ایکسٹراپولیٹ کر لیں. 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا پتا اس وقت جو ہے گھر میں لڑائی ہو رہی ہو, میاں بیوی لڑ رہے ہوں. اب آپ کو تو نہیں بتائیں گے نا کہ دیکھیں اس وقت بہت زیادہ جنگ ہو رہی ہے گھر میں اپنی ساس سے لڑ رہی ہوں, اس وقت مت آئیے آپ پلیز. یا میرے میاں مجھ کو ڈانٹ رہے ہیں, پلیز آپ اس وقت مت آئیے. یا وہ بچہ ہمارا فیل ہو گیا, ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اس وقت, ہم بچے کو ڈانٹ رہے ہیں, ہم نے سزا دی ہوئی ہے, پلیز آپ مت آئیے. تو کیا بتائیں گے آپ کو؟ کیا نہیں بتائیں گے. تو کیا کرنا ہے پھر جا کے؟ بہتر ہے لوٹ جائیں. ازکیٰ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کا پردہ بھی رہ گیا, اور تم جاؤ گے, تم کو توجہ نہیں دے سکیں گے, تم کو بے عزتی محسوس ہوگی, کیا فائدہ, رہنے دو. اور بغیر فون کیے اگر چلے گئے, بغیر اطلاع دی اگر آئے ہیں, پھر تو 100% ان کو حق ہے کہ وہ منع کر دیں کہ ہم آپ کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. کوئی یہ تو نہیں کہیں گی خاتون کہ میں نے ابھی ڈائی لگایا ہے سر کے اندر, میں آپ کو انٹرٹین نہیں کر سکتی, یہ تو نہیں بولیں گے وہ. تو لہٰذا ان چیزوں کو سوچیں سمجھیں. ہر چیز کو ایگو ایشو نہیں بنا لینا چاہیے. لوگوں کے حالات ہوتے ہیں, کوئی ایمرجنسی پڑ سکتی ہے, مہمان کا حق ادا نہیں کر سکیں گے, توجہ نہیں دے سکیں گے, تو لہٰذا لوٹ جانا بہتر ہے. اچھا, اب امیجن کریں کہ ہم نے ان کو اطلاع دے دی تھی اور ہم چلے گئے, انہوں نے ہمیں اجازت بھی دے دی, لیکن وہاں جا کے جب ہم بیٹھے ہم کو فیل ہوا کہ گھر والے ڈسٹریکٹڈ ہیں. ایسا ہوتا ہے نا ایٹ ٹائمس, کہ لگتا کہ جیسے کہ توجہ دے نہیں پا رہے, لگتا ہے کوئی بتا بھی نہیں رہے, پریشانی بھی کچھ ان کو ہے. مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ بس 5 منٹ بیٹھ کے اٹھائیں, دیٹس اٹ, ایکسکیوز کر کے واپس آ جائیں. ہر عمل پر نمبر لگ رہے ہیں. واللہ بما تعملون علیم, تم جو کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. انسان میں ظرف ہونا چاہیے, مومن اعلیٰ ظرف ہوتا ہے. ہر چیز کو وہ اپنا ایگو ایشو نہیں بنا لیتا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے کتنا خیال کیا, کتنا لحاظ کیا دوسرے کا. مومن ایک دوسرے کے حقوق کا, ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہیں. اور جس کے گھر میں مہمان آئیں کوشش کرنی چاہیے کہ مہمان نوازی کریں, اس لیے کہ بہرحال آپ نے فرمایا وَلِذَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, کہ مہمان کا تم پہ حق ہے. اور یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے مہمان کا اکرام کرے. اکرام میں کیا آتا ہے؟ وقت دینا, مناسب خاطر مدارات ان کی کرنا, یہ سب چیزیں کرنی چاہیے. تو مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے. اچھا, اب دیکھیں, ایک تو یہ وزٹ کی ہم نے بات کی نا کہ پرسنلی جانا. اچھا, خط کو کیا کہتے تھے پہلے زمانے میں؟ کہتے تھے خط آدھی ملاقات ہے. تو خط اگر آدھی ملاقات تھا تو فون کتنی ملاقات ہے؟ چلیں 3/4 تو ہے ہی نا. تو فون کے بھی یہ رولز ہیں. اور آج کل فون کرنے سے پہلے کسی کو اگر ہمیں بات کرنی ہے تو میسج دے دیں کہ کین آئی کال, ٹھیک ہے. اگر لمبی بات کرنی ہے تو بتا دیں کہ مجھے بات کرنی ہے آپ سے, ڈو یو ہیو ہاف این آور, ڈو یو ہیو 20 منٹس, آپ کے پاس 20 منٹ ہیں, 15 منٹ ہیں, مجھے لمبی بات کرنی ہے, اہم بات کرنی ہے. میسج دے دیں, پھر فون کریں. اور اگر فون ہم نے کسی کو کیا اور فون اس نے نہیں اٹھایا تو کوئی مورلی باؤنڈ نہیں ہے وہ کہ ہمارا فون ضرور اٹھائے. بھئی وہ نہیں اٹھا سکتا اس وقت, کوئی مجبوری ہے اس کو. تو لہٰذا یہ فون کے بھی یہ رولز ہیں جو کہ اپلائی ہوتے ہیں اسی طرح سے بالکل. اور ہمیں لگے کہ ہم نے فون کیا ہے اور کوئی توجہ نہیں دے پا رہا تو بس فون رکھ دیں. اور امپورٹنٹ بات کرنی تو پہلے پرمیشن لیں. سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بہت ہی کوئی بات کا کوئی یہ کانسیپٹ ہے کہ اجازت لے کر آنا. تو جیسے ہم نے بات کی, دیکھیں اپنے سگے رشتہ داروں کے ہاں بھی جائیں, اجازت لے کے جائیں.
بعض دفعہ کرتی کیا ہیں بیٹیاں، ماں باپ کا گھر ہے، دیکھیے ماں باپ کا گھر ہے، اگر صرف ماں باپ کا گھر ہے تو ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بھائی بھابھی ساتھ رہ رہے ہیں، اب آپ جو ہے وہ روز اپنے 4 بچے لے کے چلی جاتی ہیں عین کھانے کے وقت، اور پھر آ کے کہتی ہے پتہ نہیں بھابھی کا موڈ مجھے خراب لگ رہا ہے کچھ، بھی ظاہر ہے خراب ہوگا، کیوں نہیں خراب ہوگا؟ اگر یہ سسٹم ہے اور آپ جا رہی ہیں تو آپ بتا کر جائیں کہ میں آ رہی ہوں ملنے کے لیے، اور اگر امی منع کر دیں یا بھائی بھابھی منع کر دیں تو وہی برا ماننے کی ضرورت نہیں، پھر واویلا کرنے نہ بیٹھ جائے کہ میرا تو میکا ہی نہیں رہا، یہ ڈرامے نہ کریں پھر ہم۔ دوسری بات یہ کہ اگر کھانے کے وقت پر جانا ہے تو بتائیں کہ میں آ رہی ہوں، 4 بچے میاں سمیت آ رہی ہوں اور ہم کھانا کھائیں گے، یہ بتا دیں۔ اچھا جی، بغیر بتائے پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اب اماں بیچاری جو ہیں انہوں نے جلدی جلدی کھانا وانا لگایا، اب پتہ چلا کہ راستے میں میاں کا موڈ خراب کہ کیا کھانا تھا وہ گھر پہ تمہاری اماں کے، تو بھی خود بھی بتایا کہ میں نے تو انفارم ہی نہیں کیا تھا ان کو، بھئی جو تھا انہوں نے لگا دیا۔ اور یہ کتنی زیادتی ہے مجھے بتائیں کہ اناؤنس کسی کے یہاں کھانے کے وقت پہنچنا۔ سورہ احزاب میں اللہ اس کا بھی ذکر کر دے گا، ایکچولی سورہ احزاب تو نازل ہو چکی تھی نا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بلایا جائے تو کھانے کے لیے آؤ، اور جب ٹائم ہو جائے کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور کھانے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو۔ تو یہ ہر جگہ اکراس دا بورڈ یہ رول اپلائی ہوتا ہے۔ پلیز اپنائیت کے نام پہ ہم یہ نہ کہیں، ہاں کسی کے ہاں ہم گئے ہیں اور وہ خود اصرار کرتے ہیں کہ پلیز کھانا کھا لیں ہمارے ساتھ، اب ضرور کھا لیں۔ تو یہ اپنوں میں زیادہ ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس میں بعض دفعہ بدمزگی ہو جاتی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم عمل کرتے ہو سب اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر ایویلویشن تمہاری ہو رہی ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو، جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے۔ یعنی گودام ہے، کوئی پبلک پلیس ہے جہاں انسان کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں جایا جا سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں بار بار ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نفس کو بہت طریقے آتے ہیں انسان کو پھسلانے کے، شیطان کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا کر بے حیائی کا، گناہ کا خیال وسوسہ ڈال ہی دیتا ہے دل میں۔ تو جب تک دماغ کے اندر یہ احساس پیوست نہ ہو جائے، انگرین نہ ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تب تک انسان اپنے خیالات پر، اپنی نظروں پر پہرا نہیں بٹھا سکتا۔ تو یہاں تک آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شرم اور حیا کا اور پرائیویسی کے پروٹیکشن کا اور زنا کی روک تھام کا ایک مکمل نظام دیا ہے جو کہ حجاب کا نظام ہے۔ تو حجاب کے نظام میں اولین مخاطب ہم نے کس کو دیکھا تھا؟ حکومت کو، سب سے پہلے ذمہ داری اس کی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کس کی ذمہ داری کے بارے میں پڑھا؟ معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری، سوسائٹی ایز اے ہول، ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ اس میں صاحب اقتدار بھی آتے ہیں اور عوام بھی آتے ہیں، اس میں میڈیا بھی آتا ہے، اس میں انڈیویجولز بھی آتے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، خاندان بھی اس کے اندر۔ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظام کو امپلیمنٹ کریں۔ معاشرے کی رسپانسبلٹی ہے نظام حجاب کے بارے میں۔ اب ان سے بات کرنے کے بعد تو گورنمنٹ، پھر اس کے نیچے لیول پر سوسائٹی، اب تیسرے لیول پر بات کی جا رہی ہے مردوں سے، ان کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ اب تمہاری کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ چلے اب وہ ہم کریں گے، پہلے بریک لے لیتے ہیں تھوڑا سا، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔